ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چمکتے ہوئے ستاروں سے بھرے آسمان میں اسپارکل نام کا ایک چھوٹا ستارہ تھا۔ اس کی چمک دوسرے ستاروں سے مختلف تھی۔ جب وہ سب چمک رہے تھے اسپارکل کی روشنی مدھم اور بند تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کتنی ہی کوشش کی، وہ دوسروں کی طرح چمک نہیں سکتا تھا۔ میں سب کی طرح کیوں نہیں چمک سکتا؟ اسپارکل نے حیرانی اور افسوس سے کہا۔ اس نے خود کو اکیلا اور اپنی جگہ سے باہر محسوس کیا، بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے نوٹس نہ کرے۔ ایک رات عقلمند بوڑھے چاند نے اسپارکل کی اداسی کو دیکھا۔ چھپے کیوں ہو؟ چاند نے آہستہ سے پوچھا۔ میں دوسروں کی طرح روشن نہیں ہوں، اسپارکل نے سرگوشی کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں سے تعلق رکھتا ہوں، چاند پیار سے مسکرایا۔ ہر ستارے کی اپنی ایک خاص روشنی ہوتی ہے اسپارکل۔ آپ کا بس الگ ہے، کم نہیں۔ شاید اپنے ابھی تک اپنا مقصد نہیں پایا۔ اون چمک کو یقین نہیں تھا کہ چاند کا کیا مطلب ہے، لیکن اس نے چھپنا بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اس نے بادلوں کے پیچھے سے جھانکا اور زمین پر لیو نامی ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا۔ لیو اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اداس لگ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اسپارکل ہوا تھا۔ کاش میں اس کی مدد کر سکتا، اسپارکل نے سوچا۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں مرکوز کیں اور روشنی کی ایک چھوٹی سی چنگاری چھوڑ دی۔ حیرت سے لیو نے اسے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر سرگوشی کی۔ وہ چھوٹا ستارہ ایسا لگتا ہے جیسے ہیلو کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسپارکل کا دل اچھل پڑا۔ وہ پھر سے چمکا اور اس بار لیو ہنس دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے ساتھ کھیل رہے ہو، انہوں نے کہا۔ دنوں میں پہلی بار لیو نے خوشی محسوس کی۔ اس رات سے اسپارکل نے صرف لیو کے لیے چمکنا اپنا مشن بنا لیا۔ اسے آسمان کا سب سے روشن ستارہ بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی روشنی خاص تھی کیونکہ اس نے کسی ایسے شخص کو خوشی دی جسے اس کی ضرورت تھی۔ دوسرے ستاروں نے دیکھا کہ اسپارکل کتنا خوش دکھائی دے رہا تھا اور محسوس کیا کہ اس کی مدھم روشنی کا اپنا ہی جادو ہے۔ اور اس طرح اسپارکل نے سیکھا کہ ہر ایک کا چمکنے کا اپنا منفرد طریقہ ہے۔ کبھی کبھی اسے ڈھونڈنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ شب بخیر اور پیارے خواب۔